ہم اپنی کتاب کے خاص صفحے کو پلٹتے ہیں. ہم اپنی زمین اور اس نیلی زمین اور اس خوبصورت چاند کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 4 کروڑ کلومیٹر دور ہم پہنچ چکے ہیں. 11 کروڑ کلومیٹر دور ایک سنہرا سورج جو ہماری زمین کو ایک زندگی دیتا ہے، جس سے اس میں آکسیجن، نائٹروجن جتنی گیسز ہیں وہ بھی ایک طرح کی آکسیجن جو درخت پروڈیوس کرتا ہے. درخت کو زندگی سورج سے ملتی ہے، تو اس طرح ہمارا درخت ہمیں آکسیجن دیتا ہے اور ہم زندہ رہتے ہیں. تو 11 کروڑ کلومیٹر دور ایک سورج ہے. ہماری زمین اور سورج کے درمیان میں ایک زمین ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہماری ارتھ کا ایک جڑواں بھائی. ایک ایسی زمین جو کبھی ہماری زمین جیسی تھی، لیکن کیا ہوا؟ ہماری زمین تو ہمارے دوستوں سے بھرپور ہے. ایک نیلی زمین جس پہ سبز باغات، بہت ہی سنہری زمین. اگر اس لحاظ سے ہم اپنے جڑواں بھائی کو دیکھیں، ہمارے یعنی پلینٹ کے جڑواں بھائی کو دیکھیں، تو لگتا نہیں کہ ہمارا کوئی جڑواں بھائی ہے. لیکن کافی ارب سال پہلے یہ زمین سے حصہ الگ ہو گیا، اور جس طرح ہماری زمین سورج کا چکر کاٹ رہی ہے، اس طرح یہ ہمارا جڑواں بھائی بھی سورج کا چکر کاٹ رہا ہے. ہماری اس پلینٹ کا نام ارتھ ہے، تو ہمارے جڑواں بھائی کا نام وینس ہے. کبھی یہ بھی ہماری طرح آباد تھا، بہت ہی سبز تھا. ایک سمندر، ایک نیلا، یہ بھی نیلا پلینٹ تھا ہماری زمین کی طرح. لیکن کیا ہوا؟ ایک ایسی چیز جو سورج کے اتنے قریب ہے کہ جل کر راکھ بن جائے، لیکن پھر بھی اس پر بہتے ہوئے سمندر. ہم اسی پہیلی کو بھی آگے جا کے کھولیں گے. تو ہمارا جڑواں بھائی وینس، ہم نے اپنی اس سفر کائنات کے آغاز ہم نے کیا تھا. ہم زمین سے چاند پہ گئے، چاند سے ہم نے اگلا سفر شروع کیا، اور اس وقت ہم مریخ پر ہیں. ایک انوکھی چیز. رومنز جو ہیں وہ اس کو محبت کی دیوی بھی کہتے ہیں، اور یہ امید پرستوں کو صبح کی امید بھی دلاتا ہے. یعنی یہ چاند کے بعد ہمارے اس نظام شمسی میں سب سے زیادہ چمکنے والا سیارہ ایک پلینٹ بھی ہے. اس کو محبت کی دیوی بھی کہتے ہیں، اور اس کو امید پرستوں کو بھی یہ اگلی صبح کی امید دلاتا ہے. اگر ہم اس کو اپنی زمین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں. آپ نے کافی کیسز دیکھے ہوں گے. ایسڈ ایک ایسا کیمیکل تیزاب جس کا ایک قطرہ بھی کسی جگہ پر سوراخ کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اگر انسان ایسڈ میں گر جاتا ہے تو انسان کا کچھ بچتا نہیں ہے. تو اگر اسی طرح ہم حساب لگائیں تو ہمارے وینس، ہمارے جڑواں بھائی کے پاس 250 کلومیٹرز گیسز کا بادل، گہرے بادلوں کی ایک لہر ہے. اور اگر ہم اسی طرح اپنی زمین کو دیکھیں تو ہماری زمین میں 160 کلومیٹر کی لہر ہے. ایک چھوٹی سی جس سے جو ہماری رین ہوتی ہے، یعنی بارش ہوتی ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اگر اس کے حساب سے ہم دیکھیں تو وینس پہ 250 کلومیٹرز، یہ ایک بہت زیادہ گہری چیز جو ہماری زمین کے ساتھ بالکل بھی نہیں ملتی. یہ کیسے بڑھی؟ اس کے سوال کا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہ 250 کلومیٹرز کیسے ہوئی. سب سے پہلی بات،
سورج ان 8 سیاروں کو اپنی روشنی دیتا ہے، تو وینس کو بھی اس کی روشنی ملتی ہے، لیکن ایک حیرت کی بات، جب یہ اپنی روشنی وینس کو دیتا ہے تو وینس 70% واپس دے دیتا ہے، یعنی 30% جو وینس کے اندر روشنی آتی ہے وہ وینس کے اندر ہی رہ جاتی ہے، وہ وینس سے باہر نہیں آ پاتی۔ اور اگر ہم دیکھیں ہر روز کی ایک وینس پہ جو یعنی ایک سورج کی روشنی ہر روز کی جاتی ہے، تو 30% جو روشنی ہر روز کی اس کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہے، تو کتنی گرمی ہوگی وینس کے اندر۔ اگر ہم قیامت کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو یقین کیجیے وہ وینس ہی ہو سکتا ہے۔ گیسز کی ایک لیئر جو 250 کلومیٹرز کی ہے، اس کے بعد ایسڈ رین جو لگاتار ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث میں سنا قیامت کا دن ایک سال کے برابر ایک دن ہوگا، تو وینس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، ایک سال کے برابر ایک دن۔ آپ اپنی برتھ ڈے 2 دفعہ منا سکتے ہیں ایک سال میں، یعنی ایک دن میں وینس کا اگر ایک دن لگائیں تو آپ ایک دن میں 2 دفعہ اپنی برتھ ڈے منا سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہمارا بہت زیادہ امپورٹنٹ، جس کی بنا پر ہم نے اپنا سفر کائنات یعنی اپنی کتاب کے صفحے پڑھنا شروع کیے تھے، وہ یہ تھی کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے یا ہم کہیں اور بس سکتے ہیں، کہیں اور اس یونیورس کے کسی اور حصے میں رہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے چاند کو بھی دیکھا، تو اب وینس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا حساب لگائیں، وینس کے اندر 96% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ہمیں آکسیجن چاہیے ہوتی ہے۔ اگر اسی حساب سے ہم اپنی ارتھ کو دیکھیں تو ہماری ارتھ کے اندر 78% نائٹروجن، 21% آکسیجن اور 0.1% کاربن ڈائی آکسائڈ، بہت کم مقدار ہے ہماری ارتھ کے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ کا، اور وینس کے پاس بہت زیادہ۔ اب جو ہم نے پہلی تھی، ہماری پہلی کیا تھی؟ سورج کے اتنا قریب ہے کہ جل کر راکھ بن جائے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر بہتے ہوئے سمندر۔ اگر وینس کے اوپر ایسے پہاڑ بھی ہوتے، وینس کے اوپر ایسے پہاڑ ہیں جو لاوا اگلتے ہیں، ہمارے یہ جیسے ہماری ارتھ پہ برف پانی میں تبدیل ہوتا ہے، ایک پانی ہے، ہماری ارتھ میں پانی ہے، تو وینس میں لاوا ہے، پہاڑ لاوا اگلتے ہیں۔ اگر یہیں تک بات رہ جاتی تو سمجھ میں بھی آتی کہ وینس میں صرف پہاڑ ہیں جو لاوا اگلتے ہیں، لیکن یہاں بات اینڈ نہیں ہوتی، اور اسی ٹرین پہ بھی بات اینڈ نہیں ہوتی ہماری۔ اگر ہم دیکھیں تو وینس پہ طوفانی ہوائیں، اگر ہم اس کا حساب لگاتے ہیں تو ہماری زمین پہ 5 طرح کی ایک خطرناک ہوائیں چلتی ہیں۔ جس کو ہم ہیوریکین بھی کہتے ہیں۔ ہماری ارتھ کا سب سے خطرناک، سب سے ایسا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹورنیڈو، ایک ایسی ہوا جو ہماری چھتوں کو اڑا دیتی ہے۔ اگر ہم اس کی ہیوریکین 5 کی بھی سپیڈ کو اگر ہم دیکھیں تو 250 ہے، اور اگر ہم یہاں وینس کی ہوا کو دیکھیں تو وہاں 360 کلومیٹر کی سپیڈ سے ہوا چلتی ہے۔ تو کیا ہم ادھر رہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد بھی ہمارے پاس 2 ایگزامپلس ہیں۔ ایک تو ہم نے آپ کو بتا دی
کاربن ڈائی آکسائڈ، اس طرح کی 3-4 گیسز کا میں نے نام لیا. ہم نے ارتھ اور وینس کے درمیان کا جو ایک کہہ سکتے ہیں فرق جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. لیکن ٹھیک ہے، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کو پھر بھی رہنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ہمیں سب سے ہمارے جسم کے لیے جو ایک اہم چیز خوراک اور پانی. ہم دیکھیں تو وینس میں پانی تو نہیں ہے، وینس میں لاوا ہے. ہم اس وینس کو اپنا جڑواں بھائی کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے بہت سارے سیٹلائٹس، بہت سارے ایک اسپیس شپس ہماری ارتھ سے باہر گئے جنہوں نے بہت ساری تحقیقات کی. تو ان میں ایک فوٹو بھی آئی تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں جھرنا ہمارے وینس، ہمارے جڑواں بھائی پر بھی ایسا ایک نشان ہے. یعنی پہاڑوں سے جو پانی گرتا ہے تو وہ بھی اپنا نشان چھوڑتا ہے. تو وینس پہ بھی کیسا نشان ہے. تو یہ ہمیں ایک تسلی دلاتا ہے کہ یہ بھی ہمارا کوئی جڑواں بھائی تھا. تو اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم وینس پہ جا کر رہ سکتے ہیں تو یہ کسی دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے. جیسے وہ رومنز وینس کو یعنی محبت کی دیوی بھی کہتے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ کسی دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہم وینس پہ تو بالکل بھی نہیں رہ سکتے. وینس پہ ہم انٹر تو کر جائیں، لیکن اگر ہم 250 کلومیٹر کی لیئر کو کراس کر کے نیچے آتے ہیں تو کلیجہ منہ کو ہوتا ہے. زمین نہیں، لاوا، ہر طرف لاوا ہی لاوا اور ٹوٹلی ایسیڈ رین. تو یہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم وینس پہ رہ سکتے ہیں. تو ہم اپنی کتاب کے ایک اگلے صفحے پر بھی جاتے ہیں، لیکن اگلے صفحے کی داستان آپ کو میں اگلے ایپیسوڈ میں دوں گا. لیکن اس کا ایک نام آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. ہماری اگلے صفحے کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا سورج کو ہم چھو سکتے ہیں یا نہیں. تو آج کی ایپیسوڈ ہم یہاں پر ہی اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. ہماری محنت لگتی ہے، بہت ساری دنوں کی انفارمیشنز اکٹھی ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے ایک مکسچر، ایک ویڈیو تیار کر کے ہم آپ کو دیتے ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.